بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک مفصل رپورٹ. اس ولاگ میں ایک اہم ترین بریکنگ سٹوری شامل ہے جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لا کر ان کے مقدمات ختم کر کے ان کو ریڈ کارپٹ کے ذریعے جو ان کا استقبال کیا گیا، جس میں قاضی شامل، جس میں راجہ شامل، جس میں خفیہ ہاتھ شامل، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا مقصد اسرائیل سے جڑا ہوا ہے. اس بات کا انکشاف میں نے اور آپ نے یا کسی اپوزیشن رکن نے نہیں کیا، بلکہ حکومت کے انتہائی اتحادی اور رازدانوں کے واقفان حال جو ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا ہے. بہرحال اس خبر کو ہم آگے جا کے انفولڈ کریں گے. اس وقت صورتحال کیا ہے پاکستان کے حالات و واقعات؟ فسطائیت بدستور جناب عروج پہ ہے اور فسطائیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی. اس وقت پہلی خبر جو ہے وہ ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں اور وہ ان کو 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور کیا جا رہا ہے. اور سینیٹر ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا ہے فسطائی لوگوں کا اسے قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے انہیں مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے. دیگر رہنما بھی جیلوں میں ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی اس میں ایک ہیں. اعجاز چودھری صاحب سے کا پچھلے دنوں دل کی سرجری ہوئی اور انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا، لیکن سرجری کے بعد ان کو فی الفور واپس منتقل کر دیا گیا. اب پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے زبردستی کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا اور وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں اور ان کے شریانوں کی پیوند کاری کی گئی. جیل میں مناسب سہولت نہیں اور اس پر اب پی ٹی آئی کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کو نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ جو مجرمانہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی تحقیقات کی جائیں. اور یہ بھی شامل ہے کہ اقتدار پر قابض سرٹیفائیڈ مجرمان کو جیل میں وی وی آئی پی سہولیات ملتی رہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے، لیکن اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود انہیں ابھی تک سینٹ کے اجلاس میں نہیں بلایا گیا اور بہت سے اہم ترین مواقع آئے اور چیئرمین سینٹ سید یوسف زاک گیلانی صاحب کے احکامات بھی موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہے جناب اگلی خبر اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل پنجاب نے پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب نے سمبڑیال الیکشن جو جیتا انہوں نے، جس کو ہرا دیا گیا فارم 47 کے تحت، اس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک مقامی شادی ہال میں جمع ہوئے تھے اور وہاں پہ پنجاب پولیس آئی اور انہوں نے شادی ہال کو لیا گھیرے میں اور ان میں بہت سارے جو رہنما ہیں مقامی قیادت پی ٹی آئی کی ان کو بھی محبوس رکھا. اس کے بعد جناب اگلی جو خبر ہے وہ ذرا تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کافی تشویشناک خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کو 25 سال سے تشدد سے دور رکھا، ہر طرح کی فسطائی چیزوں سے دور رکھا اور ان کی جد و جہد جو ہے وہ ہمیشہ پرامن رہی ہے. لیکن کچھ عرصے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بار بار اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ اسلام آباد آئے اور جو قتل عام اور گولی چلائی گئی تھی ماضی میں، اگر اس بار جو وہ جب آئیں گے خیبر پختونخوا سے قافلہ لے کر تو پھر وہ ہتھیار لے کر آئیں گے اور پھر گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا. یہ خبر جو ہے وہ مسلسل پھیل رہی ہے اور جو 2 دن پہلے انہوں نے پشاور کنونشن سے خطاب کیا اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے اور گولی کا جواب گولی ہوگا. کے ساتھ آئیں گے، اگر گولی ماری تو ایک کے ٹکر میں 2 گولیاں ماریں گے، ماریں گے نہیں بلکہ ٹھوکیں گے، ٹھوکو گے، ہاتھ اٹھاؤ، ٹھوکو گے. یہ خبر اس کو مختلف اینگلز سے دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور اس سے ایک اور مطلب بھی نکالا جا رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف جان بوجھ کے دھکیل دیا جائے اور جو پچھلے 2 سالوں سے 3 سالوں سے رجیم چینج آپریشن کے بعد
جو مقصد حاصل نہیں کر سکے پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے اور پی ٹی آئی کو قلعدم جماعت قرار دے دیا جائے، اور اس منصوبے میں سب سے بڑے پیش جو تھے وہ حکمران ناجائز خاندان ہے، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاسی راستے سے ہٹا دیا جائے، اور ان پہ گولی بھی چل چکی، قاتلانہ حملے بھی ہو چکے، اور وہ پابند سلاسل بھی ہیں جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں، اور اس لیے یہ زیادہ تشویشناک بات ہے۔ اور پھر 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، جس کی تحقیقات ابھی تک نہیں ہوئی، اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ زبان زد عام تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے۔ مریم صاحبہ کے سٹیٹمنٹس، شہباز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس، مسلم لیگ نواز کے انتہا پسندوں کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ تک ڈی جی ISPR بھی اسی بیانیوں کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ، شیطانی میڈیا اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے رہے۔ تو اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلح ہو کر اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کرنے کی جو دھمکی دی گئی ہے وہ جو ہے وہ از خود ایک خطرناک کام ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ہمارا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پرامن جماعت ہے، ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، اور علی امین خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس تناظر میں گولی کا جواب گولی دینے سے بات کی ہے۔ جس کے بعد ایک اور بھی اس میں علیمہ خان صاحبہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ واضح طور پر کہا کہ عمران خان صاحب کا اب تو کسی قسم کی کوئی کال اسلام آباد کی طرف ہے ہی نہیں، اور جب اسلام آباد کی کال ہی نہیں تو پھر مسلح ہو کر آنا اور پھر گولی کی دھمکی دینا یہ از خود ایک غلط بات ہے۔ کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں، ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی، صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے پھر، یہ مذاق نہیں چلے گا، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ علی امین گنڈاپور پر عدم اعتماد تھا، بلکہ وضاحت کرنا مقصود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو اگلی خبر ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بحث یہ شروع ہو چکی ہے، اور کیا گنڈاپور پی ٹی آئی پر پابندی لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمران خان تو اس قسم کی جدوجہد کے مخالف ہیں، تو پھر گنڈاپور سے ایسے بیانات سے تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں کر ایسے جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے؟ عمران ریاض خان نے بھی اس بارے میں گفتگو کی ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی اور میڈیا پرسنز بھی اپنا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی جلدی وضاحت ہو جائے ضروری ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ نشانے پر ہے، اور آج کل بھی یعنی کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی مریم صاحبہ کے بیانات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تقاریر سنیں، تو وہ ابھی بھی اس کوشش میں ہیں کہ 9 مئی کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، اور ان کو پابند سلاسل رکھا جائے، ان کو عمر قید اور سزائے موت کی سزائیں دے دی جائیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سارے معاملے میں، اس سارے سازشی تانوں بانوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاتی ہے۔ یہ سچویشن جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جا سکے، اس لیے جناب پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں، کیونکہ موجودہ سیاسی نظام کے بارے میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ موجودہ سیاسی نظام جو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں قائم کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا نظام جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے۔ یہ الیکشن چوری، غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس سے بنایا گیا ہے، اور پپٹس کو بٹھایا گیا ہے، اور ان پپٹس کو عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ 20 سال تک انہیں پذیرائی حاصل ہونے کی توقع ہے۔ تو لہٰذا اس بات میں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب جو کہ انتہائی سیزنڈ
استاد ہیں پولیٹیکل سائنس کے. انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی نظام بڑے لوگوں وڈے وڈیروں کی خدمت کے لیے ہے اور یہ عوامی خدمت کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہی موجودہ حکومت کا مستقبل عوام کے لیے عوام کی سپورٹ یا عوام کی مخالفت سے تعلق رکھتا ہے. ان کو کہیں اور سے سپورٹ ملتی ہے, لہذا جب تک وہ سپورٹ حاصل ہے وہ اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے. اب آتے ہیں جناب, یہیں سے جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جو امپورٹنٹ خبر وہ ہے اعجاز الحق صاحب, سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اور اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں اور ووٹ دینے والوں میں شامل ہیں. شہباز شریف صاحب کو جو ووٹ دیا پرائم منسٹر کے لیے, ان کو ووٹ دینے والوں میں شامل ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا سیاست پی کے کو, اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ انکشاف کیا. نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے بادشاہ سلامت کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور ان کو وزیر اعظم بنا کر پھر اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا. اور یہ سارے کا سارا انہوں نے ایک اسکرپٹ جو ہے وہ انفولڈ کیا ہے اور بہت بڑی خبر انہوں نے یہ بریک کی ہے. چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے, ہمارے بادشاہ سلامت کی کہ انہوں نے پاکستان آنا تھا اور راہ ہموار کرنی تھی کہ اسرائیل کو کیسے تسلیم کیا جائے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات ذکر کر رہے ہیں, وہ میں نے اپنی تقریر میں بڑے طریقے سے بتا دیا. یہ ایک ایجنڈا ہے جس ایجنڈے پہ ہم نے چلنا ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے یہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہی ہے. وزیر اعظم بنانے کے لیے کس طرح سے وہ پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. وہ خوف دیکھیں کتنا ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے, اتنا خوف ہے کہ وہ کا پاس نہیں چل رہا تھا کہ پاؤں پکڑنے جا رہے. اب اگر ماضی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سارے پروجیکٹ میں قاضی صاحب بھی شامل اور چیف الیکشن کمشنر بھی شامل, اس وقت کے چیف جسٹس بھی شامل اور اس وقت کی عسکری قیادت بھی شامل, اور جنہوں نے 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا وہ بھی شامل. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور DGI-SPR بھی اس امر کی وضاحت کریں کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے, کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد اس لیے انہیں یہاں پہ لایا گیا. تو پھر ان خبروں کو بھی تقویت ملتی ہے جو ماضی میں خبریں آتی رہیں اور مختلف ٹی وی چینل دیتے رہے کہ ان کے جو ہیں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ یا پھر یہودیوں کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں از خود بہت بڑی خبر ہے. تو اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے. اب آپ اگر دیکھیں تو پاک بھارت جنگ کے دوران بھی نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا مکمل طور پر خاموش رہنا اور آج تک خاموش رہنا یہ از خود ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ابھی تک اس وقت تک جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے نریندر مودی, جس کو بھارت کی اپوزیشن جو ہے وہ سرنڈر مودی کے نام سے یاد کرتی ہے, ان کے بارے میں ابھی تک ایک بیان بھی نہیں دیا. انہوں نے بھارتی جارحیت کی مذمت نہیں کی, بلکہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ 9 مئی اور 9 مئی کی ہی گردان پڑتے ہیں. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب, اور یہ جعلی نظام کے شاخسانے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ ہمارے اس وقت کی جو فیلڈ مارشل ہیں, کیونکہ وہی طاقت کے مرکز و محور ہیں, وہ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا کوئی وضاحت کی جائے گی یا پھر نہیں کی جائے گی, کیونکہ معاملہ اس سے کہیں آگے کا ہے اور پھر بہت ساری چیزیں اور بھی کھلیں گی. پھر والیوم 10 بھی کھلے گا, اور اگر والیوم 10 جسے زبردستی بند کیا ہوا ہے اور اس والیوم 10 کو اگر کھول لیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. تو اب سمجھ آتی ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب کو تمام تر مقدمات, شہباز شریف صاحب کو تمام تر مقدمات اور ان کے بچوں کو تمام تر مقدمات کے باوجود انہیں کس طریقے سے دوبارہ مسلط کیا گیا اور کس طریقے سے ایئرپورٹ پر ان کو مجرم سے محرم بنایا گیا اور کس طریقے سے ان کی خاطر الیکشن چوری کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے, اور فارم 47 کے باوجود, جعلی فارم 47 کے باوجود ان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی اور وہ نہیں جیت سکے. لیکن پھر بھی جناب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, اور کیوں اقتدار کے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے بڑے بڑے طاقتور لوگ
یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور خاموش ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.